چونکہ ویب سائٹ جو ہے ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دوسرے اس کے اوپر لے کے جا رہے ہیں. ویب سائٹ پہ آپ باقاعدہ بغیر کسی ڈر اور خوف کے، بشرطے کہ میں معافی چاہتا ہوں، کسی کا بھی کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہ ہو، نیشنل انٹرسٹ ہو، میرے آفیسر پہ نظر رکھیں، مجھ پہ ذاتی نظر رکھیں اور تاکہ ہم اپنے آپ کو درست کر رہے ہیں. ہمارا قبلہ درست کرنا آپ کا کام ہے. میں ملک پاکستان سے کیا لیتا ہوں؟ پہلی بات تو یہ کہ واضح کر دوں، کوئی بزنس میرا پاکستان کے اندر نہیں ہے. میرا بزنس یو ایس کے اندر ہے، تیل کا بزنس ہے. پاکستان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. وہاں سے پیسہ یہاں لا رہا ہوں، کبھی یہاں سے پیسہ وہاں نہیں گیا، پہلا. دوسرا، ریلوے کی منسٹری سے جس طریقے سے پہلے میں کوئی چیز نہیں لیتا تھا، میں نے ایک خانسامہ ایک ہفتے سے لیا ہوا ہے، اور ایک ڈرائیور جب میں اینٹی نارکاٹس کے اندر تھا. اس کے علاوہ میں نے ہر چیز جو ہے وہ میری اپنی ہے. اس سے پہلے بھی جو میں وزیر تھا میں اپنا سب کچھ استعمال کرتا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ میرا احتساب کریں گے، دیکھیں گے کہ کوئی اور چیز. ہاں، میں جب اس ٹرپ پہ آیا ہوں تو ظاہر ہے کہ میں سرکاری گاڑی کے اندر پھر رہا ہوں، لیکن جب اسلام آباد دوسری کسی جگہ جاتا ہوں تو میں اپنی گاڑیاں استعمال کرتا ہوں، اپنے میرے ڈرائیور ہیں. یہاں پر بھی ریسٹ ہاؤس میں رہتا ہوں تو اپنا کھانا کھاتا ہوں اور اپنا کرایہ دیتا ہوں. اس لیے اسی سچائی سے، اسٹریٹی میئر سے انشاءاللہ تعالیٰ میں ہر بات کا جواب دوں. مہربانی کر کے آج اس امپارٹنٹ پریس کانفرنس کے اندر کوئی سیاسی بات نہ کریں ریلوے سے متعلق، اس لیے کہ اس قوم کے سامنے آپ 5واں پلر ہے، ستون ہے. آپ کے سامنے میں جواب دہ ہوں، تاکہ میں ریلوے کو جہاں غلطی کروں گا مہربانی کر کے مجھے بتائیں گے اور میں اس کو درستی کی طرف لے کے آؤں. اعظم سواتی صاحب، آپ کے جو پوری گفتگو کا محور ہے وہ یہی بنتا ہے کہ ریلوے کی زمین ہے. نہیں، تو اسٹیل مل کے پیچھے بھی ایسے میں نے پہلے کر دیا کہ دیکھیں نا، آپ نے شروع اتنا غلط کر دیا ہے کہ مجھے دکھ ہو رہا ہے. آپ نے غلط کہا، میں نے کہا نقصان جہاں اس لیے کہ میڈیا کا کام یہ نہیں ہے یار. میڈیا کا کام نیشن کو آگے لے کے جانے کا ہے. میں جو سوال کا سنیں آپ کا اس وقت 2 سے 2.5 ارب اب میرا جواب سن لینا. 2 سے 2.5 ارب جو ہے اس وقت آپ کا بجلی جو ہے اس کی فنڈ کے اندر آپ کا ہم چوری کر رہے ہیں. اس کو میں ختم کر رہا ہوں، میٹر لگا رہا ہوں. ہمارا کام نہیں ہے کہ کسی کو مفت جو ہے بجلی دی جائے. یہ آج تک کسی نے نہیں کیا، میں کر رہا ہوں. آپ کا میں ڈیزل دیکھ رہا ہوں، ہر چیز میں دیکھ رہا ہوں، مانیٹر کر رہا ہوں کہاں نقصان ہے. جناب علی، کوئی چیز آپ کی ایک یوٹیلیٹی ایک چیز پڑا ہوا ہے، یہ پانی ہے، اس کا استعمال نہیں کریں گے یہی خراب ہو جائے گا. اس لیے میری گفتگو کا متن جو ہے کسی اور طرف لے کے جائیں. جی سوال میرا آپ سے یہ ہے، آپ نے ابھی ذکر کیا کہ 5 مہینوں میں 17 ارب روپے کا خسارہ. آپ سے پہلے جو وزیر تھے وہ تو کہہ رہے تھے کہ ریلوے جو ہے وہ خسارے سے نکل آئی ہے. دیکھیں اب سن لیں، میرا پورا سوال تو ہونے دیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ جب آئے کراچی، آپ نے رات کی تاریکی میں بھی کہیں چھاپے مارے ہیں، آپ نے آپ نے کچھ لوگوں کو سسپینڈ بھی کیا. تو تھوڑا سا یہ واضح کر دیں کہ ان لوگوں کو سسپینڈ کیوں کیا گیا، اور پھر اس کو کس کے کہنے پر یا کس کے دباؤ پر آپ نے ان کو بحال بھی کر دیا؟ ایسی کیا مجبوری تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے میرا خیال ہے ایک کو سسپینڈ کیا، ایک آدمی، ایک کو نا، صرف ایک آدمی کو اس کی نااہلی کی وجہ سے جو ہے سسپینڈ کیا اور کسی کو بحال نہیں کیا. کیا رپورٹنگ ہے دیکھیں. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ ہے ہمارے ایمان کی پہچان اور ہماری بنیاد. آپ اعظم سواتی کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے میڈیا جو باتیں کر رہا ہے نا، یہ بڑے بڑے پنڈت جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سب نہیں، کچھ پتہ نہیں کیا کر رہے. اس لیے جناب علی ذمہ داری سے کہتا ہوں، اسی سچائی سے جو میں نے آیت پڑھی ہے، ایک آدمی کو سسپینڈ کیا ہے، انکوائری ہوگی، اس کو باقاعدہ ڈیو پروسیس پوچھا جائے گا کیوں نہیں تھا، وجہ کیا تھی، اور رات کے اندھیرے کے اندر جو ہے اس کو پھر دوبارہ ہم نے بحال نہیں کیا. میڈیا نے 126 دن آپ کے دھرنے کی کوریج کری تھی،
اسی کوریج کی وجہ سے آپ اقتدار میں آئے اور اسی کی سب قیمت ادا کر رہے ہیں. تو میڈیا پہ اتنی زیادہ فوکس مت کریں. میڈیا نے تو اپنا کردار ہر دور میں اچھا ادا کیا. پورا سوال ہی نہیں سنتے. پورا میں نے پہلے کہہ دیا کہ میڈیا ہماری عمارت کا 5واں ستون ہے. میں نے چند پنڈت کی بات کی ہے. اس لیے جو ہے اس کو ہمیشہ جب بھی کوئی یہاں پر وزیر آئے, مشیر آئے, کوئی سیاسی لیڈر ہو تو خدا را اس کی بات کا غلط جو ہے یا منفی اس کی بجائے اس کو مثبت طرف جو ہے وہ لے کے جائیں. میڈیا اگر ہمارے اوپر نہیں ہوگا, ہمارا احتساب کوئی اور نہیں کر سکتا سوائے میڈیا کے, بتا دوں. آپ ہم سن رہے ہیں, لیکن اگر آپ نے کہا کہ افسران کا طرز زندگی آپ چینج کریں گے, دیگر چیزیں, دنیا بھر میں ریلوے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مسافروں کو, عوام کو سستا اور محفوظ سفر فراہم کرے اور سامان کی سستے نرخوں پہ تقسیم کرتے ہیں. اگر ٹرین ہی ٹائم پہ نہ پہنچے اور مسافر, افسر تو پہلے بھی بڑے لگژری تھے, منسٹر بھی سویٹ میں رہتے تھے, بائی آتے جاتے تھے, وہ تو کبھی انہوں نے سلون بھی استعمال نہیں کی ہوگی میرا خیال. جبکہ اگر ماضی میں چلے جائیں تو وفاقی ریلوے محمد خان جنیجو بھی وزیر اعظم بھی رہے ہیں اور وہ ریلوے کے منسٹر بھی رہے ہیں, تو وہ ہمیشہ جو ہے ٹریول جو ہے وہ ریلوے کی سلون میں کرتے تھے اور جاتے ہوئے رکتے ہوئے جاتے تھے. اب وفاقی وزیر تو پی سی ہوٹل کے سویٹ میں رہتا ہے اور جہاز میں آتا جاتا ہے, تو اسے ریلوے پتہ ہی نہیں. تو بنیادی نقطہ یہ آج بھی کراچی اور لاہور سے سنا ہے کہ کینسل کر دی گئی ہے, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ مسافروں کو سہولت نہیں ملے گی تو ریلوے کا کیا کرنا؟ ہمارا انٹرفیس جو ہے یا ہماری عزت جو ہے ہمارا مسافر ہے اور ہمارا فریٹ ہے, جس کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے. اس لیے کہ آپ ادھر سے شروع کرتے ہیں, میں ادھر اوپر سے شروع کرتا ہوں کہ جس ملک کے اندر آپ کا ریلوے پچھلے 40-50 یہ ہے وہ بنیاد جس کی وجہ سے نہیں کر سکتے. 40-50 سال سے جو ریلوے جو انگریز بنا کے اتنا بڑا انفراسٹرکچر آپ کو پورے پاکستان کے اندر بنا کے دے گیا, اگر وہ 40 ارب ایوریج لاس کرتا ہے تو آپ کیا اپنی کلائنٹیج جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں, وہ آپ پیسنجر ہو یا فریٹ ہو. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری سہولتیں عوام کے لیے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جس وزارت میں نے کام کیا, ذرا پوچھ لیں وہاں میری پہچان وہ وزارت ہے, وہ سیکٹری ہے, وہ آفیسر ہیں جو میں چھوڑ کے آیا ہوں. سائنس ٹیکنالوجی میں چلے جائیں, کیا کیا ہے, کیا خرچہ تھا. میں بھی باقاعدہ جہاز کے ذریعے آیا ہوں لیکن اپنا کرایہ دے کے آیا ہوں, اور میں ریسٹ ہاؤس میں ریلوے کے رہ رہا ہوں, اپنا کرایہ دے رہا ہوں اس میں. اس لیے سر سب سے بڑا منصوبہ ریلوے کا وہ دوسرے پہلے جو وفاقی وزیر تھے وہ 14 دسمبر کو اس کو چلا رہے تھے. وہ 14 دسمبر بھی گئی, نومبر بھی گئی, اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ کا حکم بھی گیا جو دگروڑ سے لے کے نازمہ آباد تک ہے, جہاں پر انکروچمنٹ بھی ہے, بلکہ سیوریج کی بڑی بڑی لائنیں ڈلی ہوئی ہیں. جو ریلوے کے نااہل افسران نے قبضے کروائے ہیں ان کے خلاف آپ کارروائی کر رہے ہیں کہ یہ ایسے تھوڑی اتنی آبادیاں بن گئی ہیں. کسی کو لٹکانے والی بات وزیر اعظم, آپ کے وزیر اعظم کہتے تھے میں لٹکا دوں گا, وہ تو ہمیں عوام کو لٹکا رہے ہیں اور کسی کو نہیں لٹکا رہے ہیں, اور گالیاں دینے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو رہا. یہ یہاں ریلوے جو ہے اس وقت بھی یہی صورتحال ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ ٹرینیں 6-6 گھنٹے 8-8 گھنٹے لیٹ ہیں, اور پھر اس کے بعد کمپیوٹر آنے کے باوجود کسی اسٹیشن پہ جو ہے ای ٹکٹنگ نہیں ہے. یہ سارے نظام جو ہے آپ کہہ رہے ہیں میں اس سے جہاز سے آیا ہوں, یہ جہاز سے جیسے آئے ایسا جہاز والا کوئی کام ریلوے میں بھی کر دیں کہ یہ بھی اپنے ٹریک پہ چڑھ جائے. بہت اچھی بات ہے. دیکھیں یہ وہ ساری مثبت باتیں ہیں جو مجھے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ٹھیک کرنی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرا سب سے پہلے احتساب کیا جائے, دیکھا جائے کیا کر رہا ہوں. مجھے دوسروں کے گناہوں کے اندر جو ہے مہربانی کر کے نہیں پکڑیں گے. آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا مافیا جو ہے کس نے ان زمینوں کو اور اس کے وسائل کو جو ہے ختم کیا. یہی میری آفیسر میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے اس ملک کی جائیداد کو اس ملک کے لیے آپ استعمال کرو, اپنے ویلفیئر کے لیے اور عوام کے ویلفیئر کے لیے استعمال کرو. کب تک یہ ملک پاکستان اپنے خزانے سے 40 ارب روپیہ ٹیکس والوں کا, غریب کا انڈائریکٹ ٹیکس سے آپ کو جو ہے پے کرتے رہے گا, اس کے اوپر اپنی شاہ خرچیاں جو ہے آپ کرتے رہیں گے. میری ایک چیز کے اوپر نظر ہے, جتنی بھی انکروچمنٹ ہیں میں چیف جسٹس آف پاکستان کا مشکور ہوں, خاص کر کراچی کے تناظر سے
कि उसने बाकायदा तौर पे एक सर्वेलेंस की ज़बरदस्त किस्म की टीम रखी हुई है। मैं उन्हीं की मुआवनत से इंशाअल्लाह ताला इस इंक्रोचमेंट को छोटा आदमी कोई नहीं करता। मेरी पुलिस, मेरे रेलवे के मुलाजिमीन और जो मैं ऊपर बैठा हुआ हूँ, ये तीन मिलेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्ज़ा होता है। इसके अलावा कोई नहीं कर सकता बाहर से। इंशाल्लाह मैं इस जिम्मेदारी से आपको बताऊँ। जी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आज जितनी भी हुकूमतें आई, किसी ने भी मोटर रेस बनाए, हर एक ने एयरपोर्ट बनाए। ये देखिए, ये सवाल है। लेकिन कभी रेल की पटरी कहीं नहीं गई। ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ बस वालों की जाती है। अगर वहाँ से आप ट्रेन वहाँ पहुँचा दिया जाए, आप क्या समझते हैं कि इससे रेलवे को फायदा हो सकता है? बहुत बड़ा सर, ये है सवाल आज का। मेरी अकाउंटेबिलिटी का ये सवाल है कि इस मुल्क के अंदर हमने 18 व्हीलर यहाँ से चलते हैं, ट्रक लेके जाते हैं, लेकिन हमने ट्रेन से फ्रेट को जो है तबाह कर दिया। इसलिए हमारे अंदर से लोग उनके साथ मिले हुए हैं, जिसको मैंने ख़त्म करना है। ऐसे 11 मिलियन से 11 अरब सालाना से 22 अरब नहीं आएगा। मैं अपने अंदर जो माफिया उसको इंशाअल्लाह ताला ख़त्म करने जा रहा हूँ। जी, आपसे पहले मादी में यही दोनों चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, खुद भी अच्छे से चलते रहे और हॉस्पिटल भी अच्छे चलते रहे। एक ही इस तरह सारी चीजें आप आउटसोर्स करते चले हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, सर मैं इमरान खान साहब मादी में सारी चीज की मुखालफत कर रहे हैं, पीटीआई के निजकारी की मुखालिफ रही है, अब क्या होगा? सर ये निजकारी नहीं है। आप जो है कोई चाय पीते हैं तो मुझे ये बताएं कि आप दूध जो है अपने घर के अंदर क्या बकरी, गाय या भैंस जो है वो रखते हैं, या दूध जो है अवेलेबल है? सुन ले मेरी आप बात, आपकी जवाब। इसलिए मुझे बेहतर काम करने दें। मेरे दिमाग जो है एंटरप्रेन्योरशिप पे है। कौन बेहतर, मेरा काम जो है आपके मुसाफिर को जल्द अज जल्द टाइम के मुताबिक जो है लेके जाना दूसरी जगह, आपके फ्रेट को जो है उसी हिसाब से लेके जाना। इस वक्त रेलवे पे कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा, और जब मैं सच्ची बात करता हूँ तो आप उसका बिल्कुल उल्टा जो है। मैं 1974 के अंदर लास्ट टाइम जब मैं रहता था यहाँ पे कराची में, हवेलियाँ से कराची आया था, और अब जब मैं वज़ीर बना तो मैंने रेलवे देखी, इसलिए कि ट्रस्ट नहीं था। रेलवे में सफ़र करना, यकीन करें, इतना ज़बरदस्त सहूलत का सफ़र है, लेकिन आम आदमी का ट्रस्ट नहीं कि कब पहुँचेगी। और जब मेरे साथ जो सफ़र कर रहे थे वो कह रहे थे कि खुदा का वास्ता मिनिस्टर साहब हर वक्त आया करें ताकि ट्रेन टाइम के ऊपर पहुँचे। अगर पंक्चुअलिटी में नहीं दूंगा आगे बिजनेस नहीं जाएगा। हमारा सामान गुम हो जाता है रास्ते से, कोर्ट में केसेस है हमारे ख़िलाफ़। ये सारी चीज़ों पर मेरी नज़र है। थोड़ा सा मुझे इंशाल्लाह ताला टाइम देंगे। स्कूल चलाना, मैं फिर कहता हूँ, हस्पताल चलाना, अगर मुझे अपने वर्कर को बेहतर मेडिकल उसकी फैसिलिटी दे सकता हूँ, उस अस्पताल को बेहतर तौर पे चला सकता हूँ आप लोगों के लिए, जो मैं नहीं कर सकता और आज तक कामयाब मॉडल नहीं है ये, तो मुझे क्या ज़रूरत है खुद चलाने की। सर मुझे ज़रा जो जहाँ पे इस किस्म के ग्लिचेस हैं ना, जहाँ पे मुश्किलात हैं, उसको मुझे ज़रा थोड़ा समझने दें। जिस तरह मैंने कहा ना, मेरी कराची की आमद, ये आपकी अखबारें और आपका मीडिया इस बात का गवाह होगा कि मैंने कहा है कि नो टाइम, मतलब टाइम इतना नहीं जितना आप पीटीआई की हुकूमत जो इमरान खान को नहीं दे रहे कि दो साल और 4 महीने में अभी जो है एहतसाब कर रहे हैं। जिसने 30 साल 40 साल किया है उससे नहीं पूछना, इसलिए मुझे ज़रा थोड़ा टाइम देंगे। मैंने आपको कहा है कि 11 अरब सालाना से इंशाल्लाह 22 अरब से ज़्यादा बग़ैर नई वैगन लेने के, बग़ैर नई जो है वो कोचेस लेने के इंशाल्लाह ताला मैं फ्रेट को आगे ले जाऊंगा, और कोचेस के अंदर जो है जो रेवेन्यू उसको इम्प्रूव करूंगा। आपकी जो चोरी, थेफ्ट, इंक्रोचमेंट हो रही है, खुदा के फजल से ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन इसको बहुत कम इंशाल्लाह ताला करूंगा। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सर। ये 11 तारीख को उन्होंने मुझे इनवाइट किया है कि मैं उज़्बेकिस्तान जाऊं।
آلریڈی ایک لیٹر جو ہے اپیل کے طور پر عمران خان صاحب نے، اشرف غنی نے اور ازبکستان کے پریزیڈنٹ نے سائن کر لیا ہے، میرا خیال ہے کوئی 8-10 دن پہلے۔ 11 تاریخ کو میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ازبکستان کی جو ساری ٹیم ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کی جو فیزیبلٹی ہے، اس کا جو مطلب ٹیکنیکل فاؤنڈیشن ہے، جو بھی چیزیں بنیادی چیزیں اس کو طے کر رہے ہیں۔ اس میں چونکہ 3 ممالک شامل ہیں، اور 3 ممالک نہیں بلکہ آپ کے پورے سینٹرل اور صدرن سٹیٹ جو ہے رشین سٹیٹ جو شامل ہے، بہت بڑا ایک ٹریڈ روٹ ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کا گوادر جو ہے، جو بھی پراسپیکٹ تھے یہ انشاءاللہ تعالیٰ ڈبل ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ منصوبہ ہمارے لیے بہت اہم منصوبہ ہے۔ اس کے لیے ورلڈ بینک نے ہم نے اپیل کیا کہ 4.5 بلین جو ہے وہ دے۔ آلریڈی ازبکستان نے مزار شریف تک اپنی لائن لے آئے ہیں، یہ بھی میں آپ کو خوشخبری دوں، ازبکستان نے اپنا بنیادی کام کر دیا ہے۔ اب مزار شریف سے کابل اور کابل سے پشاور میں ہم نے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کنیکٹ کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ ریلوے پولیس جو ہے وہ اس کی تعداد جو ہے بہت کم ہے، جبکہ انکروچمنٹ کے یا دیگر جگہوں پہ ریلوے افسران جاتے ہیں تو پولیس کی نفری بہت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ملامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ریلوے پولیس کے حوالے سے بتائیے گا کہ نفری جہاں پہ کھلا ہے اس کو آپ پور کر رہے ہیں نفری۔ سر اس کے ساتھ ایک سوال اور بھی جوڑ لیجیے کہ اربوں روپے کی زمینوں پر قبضہ ہوتا رہا ہے، ابھی جو تجوری ٹاور پہ جو قبضہ ہوا اس کا فیصلہ آ گیا، اس کی جو رہائشی جنہوں نے بکنگ کرائی تھی لاکھوں کروڑوں روپے کی، ان کا کیا بنے گا؟ مون گارڈن کے رہائشی آج بھی رول رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اور پولیس جو ہے وہ قبضہ کرانے سے پہلے ان کی چوکیداری بھی کرتی ہے، اور جب آپریشن ہوتا ہے تو ان کو پہلے اطلاع دی جاتی ہے۔ اس کا جواب جو ہے میں بالکل اس طرح دوں، یہ دونوں کا ساروں کا ایک ہی جواب ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، خاص کر اس قسم کے جو ناجائز قبضے جو ہے ہمارے، میں پہلے کہتا ہوں نا کہ سرکاری افسر، منسٹر جو پولیٹیکل ہائرارکی ہے، منسٹر سے مراد پولیٹیکل ہائرارکی ہے، اور ریلوے پولیس ملنے کے بغیر، ان تینوں کے ملنے کے بغیر قبضہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل اس طرح ہے کہ جس طرح آپ چوری کی گاڑی کسی نے خریدی ہے، چوری کی گاڑی جب پکڑی جائے گی اصلی مالک جو ہے وہ اپنی گاڑی لے جائے گا، اور جس نے بھی پیسے خرچ کیے ہیں وہ سارے جو ہے انشاءاللہ تعالی ہاتھ بلتے رہیں گے۔ پاکستان کی ریلوے کی زمین کا ایک انچ میں اس کا امانت دار ہوں۔ یہ ذمہ داری مجھے میرے پرائم منسٹر عمران خان نے دی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ قبضہ مافیا کا ناکہ بند کروں گا۔ پولیس کا جہاں تک تعلق ہے، اسی پولیس سے میں کام لوں گا، نیا آدمی نہیں لے کے آنے والا، نہ میں ریلوے میں بھرتی کرنے والا ہوں، نہ میں پولیس میں بھرتی کرنے والا ہوں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کی تنخواہیں دے کے، ان کو ریوارڈ دے کے، ان کی بہتر اکاموڈیشن کر کے، بہتر سہولتیں دے کے، بہتر ٹرانسپورٹ دے کے، ان کو عزت دے کے، پیار دے کے، انہی لوگوں سے انشاءاللہ تعالیٰ کام کریں گے۔ کل میں شاباش دیتا ہوں اپنی ریلوے کی پولیس کو، مجھے سیاسی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن سندھ پولیس باقاعدہ طور پہ کہتا ہوں کہ ناجائز قبضہ کرانے میں ریلوے کی پولیس سے زیادہ سندھ کی پولیس جو ہے اس کے اندر شامل تھی، اور خدا تعالیٰ کا شکر ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ اگر اوپر ڈنڈا چیف جسٹس آف پاکستان اس کا اگر نہ ہو تو ان زمینوں کو اس مافیا سے، جو بڑے بڑے مافیا ہے، چھڑانا یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ اس لیے ریلوے کا منسٹر، آپ کا منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ میں سلام پیش کرتا ہوں ریلوے کی پولیس کو، میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ریلوے کے افسران کو جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، جن کے اوپر پتھراؤ ہو رہا تھا، اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی اسٹیبلشمنٹ کو کہ جنہوں نے پیچھے سے جو ہے یہ ڈور ہلائی، اور جس کی وجہ سے ملک کی پراپرٹی کسی عام آدمی کی پراپرٹی نہیں بنی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو واگزار کرائیں گے۔ سر دیکھیں، اس کے لیے ہم پروگرام بنا رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے نا کہ کالا پل کے اوپر جو ہماری کالونی ہے، وہ کالونی جس حالت کے اندر ہے، میرا خیال ہے مجھے بیان نہ کرنے دیں، اس لیے عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہمارا جب 5 سال پورے ہو جائیں گے تو
اگر غریب ورکر جو ہے اس کی زندگی کے اندر ہم کوئی چینج لے کے آ گئے تو انشاءاللہ تعالی حقیقت چینج ہوگا. اس لیے آخری سوال جی ریلوے ہاؤسنگ کوآپریٹو سوسائٹی جو ہے کب سے گورنمنٹ کو دے دی گئی ہے سر اس کے ڈائریکٹر جو مالک فاروق تھا انہوں نے ایک پلاٹوں کی فائل لا کر کتنے لوگوں کو فروخت کر دی اس کو ریلوے ملازمین کو پیسہ لگا ہوا ہے نا سر تو ان کی طرف بھی اگر ایک نظر دیکھ لی جائے میں انشاءاللہ تعالی دیکھیں جو بنیادی بات ہے کہ جس طریقے سے یہ ہاؤسنگ سوسائٹی کا ایک پورا گروہ مافیا جو ہے جو ڈیولپ ہوا ہے اس کے اندر ہمارا اتنا رول ہے نہیں. میں اس کو دیکھ رہا ہوں ابھی جو ہے میمن صاحب سے گاڑی میں نے بات کی ہے کہ اس کو کس طریقے سے جو ہے ان کے اوپر کنٹرول کیا جائے, لیکن بات یہ ہے کہ اب وہ صوبائی حکومت کے اور صوبائی حکومت آپ کو پتہ ہے کہ مطلب مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تو اگر اپنے لوگوں کی حفاظت انشاءاللہ تعالی بہت بہت شکریہ. زمینوں پر قبضے ہوتے ہیں وہ افسران کی مدد سے ہوتے ہیں. کیا کوئی ایسا افسر آپ نشاندہی آپ کے پاس ہوگی بات ہے کسی افسر کو سزا دیں گے تاکہ آئندہ اس سے پہلے کبھی آپ کے بہت سارے ایسی سزا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کبھی تک یاد کریں گے. اس لیے مہربانی کر کے مجھے بتائیں کون سے افسر اس کے اندر شامل ہیں, میں خود بھی کر رہا ہوں, مجھے بتائیں انشاءاللہ. کریں انشاءاللہ جی, انشاءاللہ کریں.